نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلوات وأتم تحيات وأزكى التحيات أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، بے حد کرم ہے میرے بھائیوں کہ حق تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا۔ یہ بڑا شرف ہے اور بہت ہی اللہ پاک کی عزت افزائی ہے، ان کی نوازش ہے، ان کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ساری انسانیت کو رحمت دینے کے لیے جو مرکز بنایا، جو دروازہ بنایا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مرکز رحمت ہیں اور مرکز ہدایت ہیں، اور آپ کے تشریف آوری کے بعد سے نہیں ہیں بلکہ خلق کی پیدائش کے وقت سے ہے۔ جب سے خلق بنی ہے اس وقت سے ہی یہ نظام ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت بنایا جا چکا ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ابھی آدم کا خمیر ہی تھا، ابھی پتلے آدم بنا نہیں تھا، اس میں روح ابھی آئی نہیں تھی۔ جب سے اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ علماء فرماتے ہیں کہ کمالات انبیاء بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی موجودگی میں ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کی برکت سے بچی، ابراہیم علیہ السلام آپ کی برکت سے جلنے سے محفوظ رہ گئے۔ ایسی باتیں اس میں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ نبی جو ہیں وہ غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ نبی کی تقریر، اسی لیے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، کوئی بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ نے اس پر سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو وہ خود حدیث ہوتی ہے، وہ ایک حدیث ہے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں عربی میں۔ اردو کی تقریر الگ ہوتی ہے، عربی کی تقریر الگ ہوتی ہے۔ تقریر میں ثابت رکھنا، انکار نہ کرنا۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا، آپ نے تسلیم کیا اس بات کو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے شرف کو ظاہر فرماتے ہوئے کتنی عجیب بات فرمائی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے عہد لیا گیا، تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا، ایگریمنٹ کیا گیا، اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ وعدہ اس بیس پر ہے کہ تمہیں کتاب دی گئی ہے اور تمہیں حکمت دی گئی ہے، تمہیں علم دیا گیا ہے۔ ایک ایسے اندھیرے میں نارمل آدمی کو پکڑ کے، ایسا نہیں ہے
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس بنیاد پر تم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک رسول آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کریں گے وہ آ کے، اسی وجہ سے وہ بعد میں آئیں گے تاکہ پچھلوں کی سب کی تصدیق کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب ان کی مدد کرو گے۔ ایمان لانا الگ ہوتا ہے، اتباع کرنا الگ ہوتا ہے، نصرت کرنا الگ ہوتا ہے، اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ ایمان الگ چیز ہے، مان لینا الگ ہے، مان کے فالو کرنا الگ چیز ہے، اور فالو کرنے کے بعد میں ہیلپ کرنا الگ چیز ہے۔ مدد کرنا اس کام میں شرکت کو کہتے ہیں جس کام کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی، ہیلپ اس کو کہتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب تم ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، فرمایا کہ تمہیں اقرار ہے اس بات کا اور یہ وعدہ مجھ سے تم کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ تم خود گواہ رہنا اور میں گواہ ہوں اس معاہدے پر، اللہ فرما رہے ہیں میں گواہ ہوں، وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ پاک نے جو سیادت اور سرداری اور بڑائی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، میرے بزرگوں بڑی عجیب نعمت ہے جو ہمیں دی گئی کہ ہمیں ان کی امت میں بنایا گیا، بڑا سرفراز کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو، گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، قصورواروں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو۔ جب آپ تشریف لائے، آپ کے ذریعے سے جو علم انسانیت کو عطا فرمایا گیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا، آپ کے امانت دار ہونے کا سب لوگوں میں اعتماد پیدا کیا گیا۔ جاء فینا الصادق الامین، جب آپ آتے تھے مجلس میں تو سب لوگ کہہ اٹھتے تھے کہ سچے آگے، امانت دار آگے، سب سے سچے آگے ہمارے پاس، سب سے امانت دار آگے ہمارے پاس، آپ کی امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے پوری بیس بنائی گئی، میدان تیار کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جانے کا مقصد، یعنی نبی کے بھیجے جانے کے مقصد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن اور تعارف تھا، آپ اندازہ کر لیجیے، تعارف کرانا تھا، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، جو کچھ میرے سامنے تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے رحمت کو انسانیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جوڑا، جس چیز کو چاہے مرکز بنا لیں، اور یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک مرکز، پانی کا ایک مرکز ہے، ہوا کا ایک مرکز ہے، آگ کا ایک مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز ہوتا ہے۔ تو صفت رحمت کا مرکز سرکار کو بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب آپ دنیا میں آنے لگے، آپ کا بھیجا جانا طے ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کام دے کے بھیجا کہ آپ کا تعارف کرا دو تاکہ کوئی اندھیرے میں نہ رہے، کوئی ڈارکنیس میں نہ رہے، سب کو پتہ چل جائے بھائی دیکھو اب وہ آ رہے ہیں جن کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جو سبب ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، سارے اولاد آدم کے سردار، سید الاولین والآخرین، اگلے پچھلوں کے سردار، جن کو علم سب سے زیادہ دیا گیا ہوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، صاحب مقام محمود ہیں،
صاحب شفاعت کبریٰ ہیں، صاحب کوثر ہیں. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جس سے بہت سے انسان ناواقف ہیں، غافل ہیں. پتہ چلے گا کہ حبیب رب العالمین کیا ہے. رب العالمین کا جو محبوب ہے، حبیب ہے. حبیب بمانا حبیب فاعل کے وزن پر اس کی عجیب خصوصیت ہے. وہ محب کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے. قتیل قاتل کے معنی میں بھی آتا ہے، مقتول کے معنی میں بھی آتا ہے. جب صفت وزن ہی ویسا ہے. وہ اللہ پاک نے سرکار کو حبیب بنایا ہے. وہ محب بھی ویسے ہی ہیں، وہ محبوب بھی ویسے ہی ہیں. حبیب رب العالمین، ان کا مقام آخرت میں دکھایا جانے والا ہے، سمجھایا جانے والا ہے، ساری انسانیت کو بتایا جانے والا ہے اور دنیا میں بھی بتایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تعارف کے لیے بھیجا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیا جائے پوری دنیا انسانیت کو. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام بھی بتا دیا کہ وہ احمد ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب آپ لے کر آئے دلیلوں کو تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان لگاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا ہے آپ بنا کر آپ کو، یہ لوگ کہہ رہے نہیں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر جھوٹے ہو گئے نا. اس کو فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام کیا میرے دوستو. اس نعمت کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، نہ اس نعمت کی عظمت کو ہم نے سمجھا. جب اس نعمت کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، تو اس کی ذمہ داری کو کہاں سے سمجھتے. جو جتنا عظیم ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی نازک ہوتی ہے. اس کے تقاضے ہوتے ہیں تھوڑے سے، تھوڑے نہیں ہوتے، بہت ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہمارے ساتھ میں ہے، شادی ہو جاتی ہے تو ایک بچی اپنے نکاح میں آ جاتی ہے، ایک رشتہ اس کے ساتھ ہو گیا، کتنی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں. اللہ نے ایک دو بچے دے دیے، کتنی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں. ہم خود کسی کے بچے بن گئے تو ماں باپ کی کتنی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں. واہ واہ واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے یار. ہم اللہ کے بندے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں. تو اس نعمت کا عظیم ہونا میرے دوستو، ہمیں پہلے اس کو سوچنا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کیا چیز ہے یہ. آخری زمانے میں پیدا ہونا بھی کیا بڑا کام ہے. اور یہ بھی بڑا انعام ہے کہ ہم بہت بعد میں پیدا ہوئے. یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. آپ بولیں گے وہ کیوں؟ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تو وہ بڑا مزہ آتا، بڑی فضیلت ہوتی. صحابہ کے زمانے میں ہم لوگ پیدا ہوتے تو کام ہوتا کچھ دن کا، شمار ہوتے ہم اس فہرست میں، اس سائڈ میں کھڑے ہونے کے قابل تھے ہم لوگ. یہ کیسی کرم فرمائی ہے کہ ہمیں ایک دم 1400 سال کے بعد میں ڈالا. یہ کچرا جو ہے نا ذرا بعد میں آ جان دو، چلو ان کو ویسے ہی نواز دیں گے. بعد میں آنا بھی مہربانی ہے ہماری. اللہ پاک کی ہمارے ساتھ مہربانی، چونکہ کمزور ہیں، کمزور کے ساتھ برتاؤ ویسے ہی ہوتا ہے، ضعیف ہے، لیکن ہے ان کے نور نظر، ہے ان کے محبوب. اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں کوئی دوسرا امتی، کوئی دوسرا مذہب والا ہوتا نہیں. ایک سب حضور کی امت ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اصل میں بہت سی باتیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ ان کے ماننے والے، وہ ان کا ماننے والا اب ہے کہاں؟ وہ تو کینسل ہو چکا. کینسل مذہب کا بھی کوئی ماننے والا ہوتا ہے کیا؟ اب کوئی نہیں ہے سرکار کی امت کے علاوہ، قیامت تک نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے. پتہ نہیں ہے لوگوں کو تو بتانے کا کام تو اپنا ہے. اب کوئی نہیں ہے. امت ہی کے اندر دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. جس نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ایک وہ امت ہے، اور جس نے قبول ابھی تک نہیں کیا، امت کا ایک حصہ وہ ہے وہ حضوری کی امت کا. جتنے نہیں ماننے والے ہیں اور جتنی قسموں کے نہیں ماننے والے ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہے. نہیں ماننے کا وبال ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا، یہ نہیں ماننے کا وبال ہے. ان کے ماننے کا بدلہ ان کو ملے گا، نہیں ماننے کی سزا ملے گی، ویسا نہیں ہے. نہیں مانا، نہیں میں شامل ہے پورا. جس نبی کے فالوور ہیں، جس کتاب کے فالوور بتاتے ہیں، ان کے ذمے ماننا ضروری تھا، تو ان کے ماننے والوں کا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک پیج لائے، پڑھنے لگے. بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اس میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے.
اب پڑھے جا رہے ہیں نیچے وہ کر کے سر رکھ کر کے. حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا, سرخ رنگ ہو گیا آپ کا, کانما عصر علی وجنتیہ الرمان, ایسے ہو گیا جیسے آپ کے رخساروں پہ انار نہیں چھوڑ دیا گیا ہے, کیونکہ آپ ناراض ہوتے تو سرخ ہو جاتے تھے, وہ بہت خوبصورت تھے, تو ایسا لگتا تھا جیسے انار نہیں چھوڑ دیا گیا. صدیق اکبر نے عمر سے کہا کہ عمر دیکھتے نہیں, ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے ادھر. سرکار کو دیکھا تو آپ غصے سے تما رہے تھے. فوراً انہوں نے پیپر ایک طرف رکھ دیا, گھٹنوں کے بل ہو گئے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ, یہ کوئی نیت نہیں تھی, میری انٹینشن نہیں تھا ایسا کہ کوئی مزید علم میں اضافہ کرنا ہے یا کسی دوسری بات کو اوپر لانا ہے. نہیں, بس وہ میرے ذہن میں آئی تھی بات کہ یہ بھی آسمان سے اتری ہوئی کتاب تھی, شاید آپ پسند کریں گے. بقیہ میں اللہ کو رب بنا کے خوش ہوں, میں آپ کو اپنا نبی بنا کے خوش ہوں میں, اور اسلام کو اپنا دین بنا کے میں خوش ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر تم کتاب میرے سامنے پڑھ رہے ہو تورات کی, جس پر یہ کتاب اتری ہے, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ زندہ ہو تو میری اتباع کے علاوہ اسے چارہ نہیں. حضرت عیسیٰ اگر آ جائیں گے تو اتباع کے علاوہ چارہ نہیں. نام لینے والوں کا کیا حساب ہے, چپڈی کا شوربہ. اب نہیں ہے کوئی اور. یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ اس عظمت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی امانت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. کیا دین ہے صاحب, کیا ایمان ہے, کیا کتاب ہے اللہ کی, کیا علم ہے وحی کا, مدار نجات ہے. یہ جو مانے گا وہی جائے گا جنت میں, جو نہیں مانے گا وہ نہیں جائے گا. وہاں میں نے بعض لوگوں کو بحث کرتے ہوئے سنا بہت مرتبہ, خود مجھ سے بھی لوگوں نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے, اتنے اچھے لوگ, اتنے نیک لوگ, اتنے پائس لوگ, اتنے جنا والا چیریٹی والے لوگ, اور اتنا گورے گھومتے خوبصورت لوگ, یہ سارے جہنم میں جائیں گے, کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی تو آخر اچھے ہی ہے. ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اچھا کسے کہتے ہیں, برا کسے کہتے ہیں. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اچھے کی تعریف کیا ہے, برے کی تعریف کیا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, آج تک پتہ چلا کچھ؟ ایک مرتبہ میں دلی جا رہا تھا حیدرآباد سے, جس ڈبے میں تھا اس ڈبے میں کچھ برہمن بھی تھے, بمن جو ہم ہوتے ہیں. تو مجھے دیکھا, داڑھی اڑی ہے, کرتا ہے, نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ مذہبی آدمی ہے. تو دیکھتے ہیں جب ٹرین میں تو لمبا ٹائم ہے 24 گھنٹے کا, بھائی کچھ نہ کچھ چلنا چاہیے موضوع بات کرنے کا. بس انہوں نے مذہبی بات شروع کر دی. اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی سبھی اچھے مذہب ہیں, سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں, سب نیکی کی تعلیم کرتے ہیں, کوئی بھی مذہب برائی نہیں سکھاتا, سارے مذہب اچھا ہی سکھاتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہونے لگی. اب وہ چاہ رہے ہیں مجھے میں بولوں, انوالو کریں مجھے, میں نہیں ہو رہا ہوں انوالو. مجھے کام پنچات پالوں ان کے ساتھ, پتہ نہیں کیا بات نکلے کیا نہ نکلے, ایسے وقت میں تو خاموشی بہتر ہوتی ہے. خیر بہرحال انہوں نے مجھے انوالو کر لیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سب مذہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں, سب مذہب اچھے ہوتے ہیں, اچھائی کی کیا تعریف؟ اب چپ بھائی, جس کو سب اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے, جس کو سب برا سمجھتے ہیں وہ برا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ تو بات نہیں ہوتی. اچھی وہ چیز ہے جس کو اللہ اچھا کہے. میرے آپ کے سمجھنے سے اچھا ہو تو اس کی قدریں تو بدلتی رہتی ہیں. حیدرآباد والے, انڈیا والے, پاکستان والے ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, یہاں والے اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں. اچھائی اور برائی کی قدریں تو ٹوٹلی چینج ہوتی رہتی ہیں. ہماری بیوی ہمارے پاس کھڑی رہے, دوسرے کے پاس کھڑی رہے, تو اپنے پاس یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے نا. یہاں پہ بھی ایسی ہے کیا؟ یہاں پہ تو جب تک میری بیوی آپ کے بازو کو نہ کھڑی رہے, آپ کی بیوی میرے بازو کو نہ کھڑی رہے, فیشن کے خلاف ہے, تہذیب کے خلاف ہے, ثقافت ہے, کلچر ہے, یہ تہذیب ہے. یہ اچھی بری کی قدریں تو بدلتی رہتی ہیں بہت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چہرہ دیا مرد کے لیے, یہ اچھا ہے. ہمارے پاس تو اچھا ہے, اچھا الگ ہوتا رہتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اچھا نہیں دکھ رہا. ہمارے اچھا بولنے سے اچھا ہونے والی کوئی چیز ہے, ہمارے برا بولنے سے برا بولنے والی کوئی چیز ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ جتنے مذہب میں شرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے کو پوجا کرنا ہے, دوسرے کو لائق عبادت سمجھنا ہے, وہ اس دنیا کی سب سے بری, سب سے زیادہ گندی چیز ہے. اس سے تو بڑی گندگی دنیا میں ہو نہیں سکتی. میں نے کہا اب وہ پریشان وہ لوگ,
میں نے کہا ایک طرف کتے کی غلاظت ہو، بلی کی غلاظت ہو، اور دوسری طرف شرک ہو، کون سی چیز زیادہ بری ہے پتہ ہے آپ کو؟ شرک زیادہ بری چیز ہے۔ اب وہ بیچارے سٹ پٹا رہے۔ اچھائی اور برائی میرے دوستوں وہ تو اللہ سے طے ہوتی ہے، میرے اور آپ کے وہ کرنے کی ڈیفینیشن کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جس کو ہم اچھا کہیں وہ اچھا، جس کو ہم غلط کہیں وہ غلط، جس کو ہم حق کہیں وہ حق، جس کو ہم باطل کہیں وہ باطل۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اچھائی اور برائی ہوا کرتی ہے۔ اچھا تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں اچھا ہوتا ہے، برا وہ ہے جو صاحب مذہب اللہ ہے، مذہب اللہ کے لیے ہوتا ہے، ریلیجن اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کو اس نے اگر کسی چیز کو کینسل کر دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود، اس نے منسوخ کر دیا۔ اب یہاں کا قانون فرض کرو، اس ملک کا 200 سال پہلے کا کوئی قانون تھا، اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اب آپ بولے کہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں میں بھی یہاں کا سٹیزن ہوں، میں تو 200 سال پہلے کا فالو کروں گا، ارے نہیں چل سکنے والی ہے بات۔ اللہ پاک نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور آپ پر کتاب نازل فرما دی اور آپ کو علم عطا فرما دیا، ہو گئی بات ختم۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، دین تو اللہ کے پاس اسلام ہے، اور اسلام ہر زمانے کے سچے مذہب کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے زمانے میں مسلمان ہی کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے زمانے میں مسلمان ہی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے زمانے میں مسلمان ہی کہتے تھے، لوط علیہ السلام کے ماننے والے کو ان کے قوم کے اندر مسلمان ہی کہتے تھے، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے زمانے میں مسلمان ہی کہتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے یہ سب۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سورہ بروج کے اندر جو قصہ ہے وہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا قصہ لکھا ہے، لیکن ہے تو وہ عیسائیوں کا قصہ نا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یہ واقعہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا قصہ ہے کہ اس زمانے میں اس مذہب کو ماننا وہی اسلام تھا۔ اصحاب کہف کو مسلمان کہا گیا ہے، اس زمانے میں وہ کیا تھے؟ وہ عیسائی ہی تھے۔ وہ ہر زمانے کے سچے مذہب کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام ہی اللہ کے پاس ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میرے دوستوں ہو گئی بات فنش ہو گئی، اب سوائے اسلام کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کو اس سے واقف کرانا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بھاری ذمہ داری سر پہ، اور ہم فاختہ کبوتر اور مینے کی طرح سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے کٹر 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 دانے کھا لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاختہ کبوتر کسی کو ہارم نہیں کرتا، کسی کو ستاتے نہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ تو فاختہ ہے بیچارہ، وہ تو کبوتری ہے، وہ اپنے گھسنا بنا لے کے اپنے بچوں کو لے کے کٹر کٹر دانے کر لے کے رہتے ہیں، جانور وغیرہ تک نہیں کھاتے، وہ کسی جان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ہم فاختہ کبوتر ہیں کوئی؟ ایک ذمہ داری ہے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہمیں عطا فرمائی، اور آپ کا ہمیں غلام بنایا ہے، اور آپ کو ہماری جان سے زیادہ ہم پر حق، آپ کا حق، حضور کا حق ہم پر ہماری جان سے زیادہ بنایا ہے۔ اپنی جان کا ہم پر جتنا حق ہے، حضور کا ہماری جان پر ہم سے زیادہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی، جان سے زیادہ۔ اولیٰ بمعنی احق لکھا ہے مفسرین نے، النبی اولیٰ اقرب کے معنی بھی لکھے ہیں اور احق کے معنی بھی لکھے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ پاک نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ اگر جاب کرنا ہماری جان کا حق ہے، اگر مکان ہماری جان کا حق ہے، اگر لباس ہماری جان کا حق ہے، اگر کھانا پینا ہماری جان کا حق ہے، نبی کا حق اس سے زیادہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس سے زیادہ ہے ہمارے اوپر۔ اور آپ کرتے کیا تھے میرے دوست؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ رسول کاہے کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف ساروں کو جوڑ دینے کے لیے، اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیکی پیدا کرا دینے کے لیے، اللہ کی رضا اور قرب اور خوشنودی حاصل کرا دینے کے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ترجمانی کرنے والا ہوں، میں اس کا ترجمان ہوں کہ اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کیا ہیں وہ کھولو تم پر۔ اس لیے میرے دوستو، جو علم اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، علم وہی ہے، علم اسی کا نام ہے، علم اسی کا نام ہے۔
بقیہ ساری چیزیں فنون ہیں. جب بھی قرآن میں اور حدیث میں علم کا لفظ بولا گیا اس سے وہ علم مراد ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان سے بھیجا گیا ہے, جو وحی کے ذریعے سے آپ پر اتارا گیا ہے, وہی علم مراد ہے. اور جب تک وہ مسلمانوں میں زندہ رہے گا اور مسلمان اس کو سمجھیں گے, اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے, اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہے گی. اور جس دن مسلمان اس کو ایزی لیں گے اور اس سے دور ہوں گے, اس دن سے اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی. اس میں وہ اللہ کی وحی, وہی اصل علم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان, سکرۃ الجہل وسکرۃ حب الدنیا وفی روایت وسکرۃ حب العیش. جب تک سکرۃ الجہالت کا نشہ نہیں آ جائے گا خدا کی مدد پہ رہو گے, اور جب جہالت کا نشہ آ جائے گا تو پھر کیا. اور جہالت کا نشہ کیا ہے؟ جہالت کا نشہ یہ ہے کہ پکا جاہل پکا عالم سمجھ رہا ہے. جہالت کا نشہ یہ کہ سیکھا کچھ ہے, جوڑ رہا کسی اور چیز سے اپنے کو. مکان بنانا سیکھا, دکان بنانا سیکھا, مشین بنانا سیکھا, سامان بنانا سیکھا, ڈیم بنانا سیکھا, برج بنانا سیکھا, آدمی کی ہڈی جوڑنی سیکھی, آدمی کو پھاڑ کے اس کو سینا سیکھا. فنون ہے یہ. آسمان سے اترنے والا جو علم انسانیت سے متعلق ہے وہ تو نہیں ہوتا. وہ آدمیوں کے تجربے پر چھوڑا گیا ہے, ان کی عقل پر چھوڑا گیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے, اس کو فائدہ اٹھانا جائز بتایا گیا ہے, اس کو بیس بنا کے کمانا بھی جائز بتایا گیا ہے. ناجائز نہیں ہے یہ سب چیزیں, لیکن علم تو نہیں ہوتا. علم جس کو کہتے ہیں وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے کہ تیرا خالق کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے. علم وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نامرضی کے پتہ چلے. علم وہ ہوتا ہے جس سے انسان کا اینڈ کیا ہے اس کا پتہ چلے, انسان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں اس کو کھولا جائے, انسان کے بارے میں اس کے خالق کا پروگرام کیا ہے, کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے, وہ جس سے کھلے. علم تو اس کو کہتے ہیں. انسانیت کیا ہے اس کو کہتے ہیں. انسانیت کا کمال کیا ہے, انسانیت کا زوال کیا ہے, انسانیت کی فلاح کیا ہے اور انسانیت کی بربادی کیا ہے. جس علم سے یہ چیز کھلنے والی ہو اس کا نام علم ہے مذہب میں ہمارے. اور جس کا دنیا کے سامانوں سے تعلق ہوتا ہے وہ دنیاوی سامانوں کی چیز ہے, وہ فنون ہے, ان کی اجازت ہے. اور وہ دھیرے دھیرے علم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مجازن ان کو علم بولا جاتا ہے, اور اجازت ہے علم بولنے کی, مگر وہ مجازن ہی ہے, حقیقتاً نہیں ہوتا. وہ کتنے علوم ہیں کہ ابھی یہاں پہ علوم بن گئے, اپنے پاس ابھی علوم بنے ہی نہیں. ہاں, یہاں باربری کھولنا, دکان کھولنا کیا ہے, علم ہے نا. مستقل آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے حجام بننے کے لیے. یہاں پہ میں نے ایک سے پوچھا تو اس نے کہا 5 سال پڑھ کے میں نے یہ کورس پاس کیا ہے, اور ہمارے پاس گلی گلی حجام بیٹھا ہوا ہے, کبھی اسکول میں نہیں جاتا. ابھی وہاں پہ یہ فن ہی ہے, یہاں پہ وہ علم بن گیا. غسل دینا, میت کو غسل دینا, غسالی کرنا کیا ہے, علم ہو گیا. یہاں پہ اپنے پاس کیا ہے, علم ہے. ہمارے پاس کوئی غسالی میت کو غسل دینا. یہاں پہ کالج کے بعد 5 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے. ہمارے پورے شکاگو میں ایک ہی حق رکھتا ہے میت کو غسل دینے کا, ایک ہی آدمی ہے, مفتی ہارون صاحب, انہوں نے کورس کیا ہوا ہے خالی. اتنا مشکل کام ہے وہ. فن علم بن جاتا ہے اپنی تفصیلات کے ساتھ جمع ہو کر. فنون ایسے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں ایسی. علم وہ ہے جو آسمان سے اترا, اور وہ جس کے پاس ہوگا اور اس کی ذمہ داریاں جس کے پاس ہوں گی وہ جہالت کے نشے سے نکلنے والا ہے. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اور اس نے سمجھا کہ یہ ہے تو وہ جہالت کے نشے میں آ گیا. جاہل ہی صرف نہیں ہے, وہ جہالت کا نشہ ہے. نشے میں ہوتا کیا ہے, نشے میں سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی نشہ کر کے کسی انتہائی گندی نالی کے پاس میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دجلہ کے کنارے سیر کر رہا ہوں. بڑا ہوا ہے, دجلہ کے کنارے سیر کر رہا ہے. ہوتا کچھ ہے, بولتا کچھ ہے, سمجھتا کچھ ہے. تو جہالت کا نشے کا مطلب وہی ہے کہ جہالت کچھ اس ٹائپ کی ہو جائے کہ اس جہالت میں آدمی کو یہی پتہ نہ چلے کہ وہ جاہل ہو کر بھی جہالت کے اقرار پہ نہیں ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم اتارا گیا وہ علم اصل ہے. اور اس علم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. اس علم کو ایسے لے لینا کہ اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے, اس کا نام ایمان ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی ایک تعریف کی ہے. ایمان کی تو بہت بے شمار تعریفیں ہوتی ہیں, ایک تعریف انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا علم بلا ریب, ایسا علم جو ریب کے ساتھ میں نہ ہو, شک کے ساتھ میں نہ ہو, بس وہ علم ایمان ہے.
آپ نے جو فرمایا اس پر یقین کامل، مشاہدے کے خلاف، علم کے تجربے کے خلاف، آنکھوں کے، کانوں کے، لمس کے، چھونے کے، دیکھنے کے، ساری دنیا کے مشاہدے کے خلاف پڑ جائے، نبی کی جو خبر ہے وہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ صحیح ہے، جیسے فرمائی ہے ویسے صحیح ہے۔ اس لیے ایمان نام ہے کس کا؟ تصدیق ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا۔ جو کچھ آپ لے کر آئے، اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کے علم کو، اللہ پاک کی حفاظت کو، اللہ پاک کی مہیمینیت کو، کہ وہ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو کیسے حفاظت کرتے ہیں، جب وہ پکڑنے پر آتے ہیں تو کیسے پکڑ لیتے ہیں، ایک شان ہے ان کی، جب وہ پالنے پر آئے تو کیسے پالتے ہیں۔ اللہ پاک رب ہیں، اللہ پاک حافظ مہیمن ہے، وہ اگر حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کر لیں۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اسی سے حفاظت کر لی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے مولا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں، حضرت صدیق فرمانے کہ اللہ کے رسول دشمن نے اگر جھانک لیا تو ہم نظر آئیں گے۔ آپ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے ساتھ ہونے کا ایک علم ہے۔ فوراً مکڑی نے جالا تان دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ اگر اس کے اندر کوئی اترا ہوتا تو جالا تو باقی نہیں رہتا، جالا تو کمزور ہے، تو یقیناً اس میں کسی نے کوئی اس کے اندر قدم نہیں رکھا ہے، لہذا واپس ہو گئے۔ دیکھنے کے اعتبار سے وہ جالا تھا مکڑی کا، وہ غار کے اوپر تھا، مگر آ گیا ان کی عقل کے اوپر۔ اللہ کی شان ہے۔ حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت، ایسے ویسے بھی نہیں، مکڑی کے جالے سے فرمایا۔ پکڑنے پر آئے تو لنگڑے مچھر سے بادشاہوں کو پکڑ لیں، ابابیل سے لشکر کو برباد کر دیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، تیرا رب ہی جانتا ہے۔ تمہارے رب کے لشکر کو تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، یہ انسانوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے۔ کسی بھی چیز کو وہ اپنا لشکر بنا لیتے ہیں، ذریعہ بنا لیتے ہیں، مینس بنا لیتے ہیں کسی بھی چیز کو، اسی لیے کہتے ہیں وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ جب مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو کہ اس کو سمندر میں ڈال دو۔ عجیب بات ہے صاحب، حفاظت کرنا ہے تو سمندر میں ڈالو۔ سمندر میں مرنے کے لیے ڈالتے کہ جینے کے لیے ڈالتے؟ پھر فرمایا تابوت میں بند کر دو، ان اقذفیہ فی التابوت واقذفیہ فی الیم، صندوق میں اگر بند کر دیں گے چھوٹے سے بچے کو تو جیے گا مرے گا، اور ایسے صندوق میں بند کرنا ہے جس میں پانی اندر نہ جائے۔ اندازہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور یہ سمندر اس کو کنارے پر ڈال دے گا اس تابوت کو، اور میرا جو دشمن ہے وہ اور اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو اٹھائے گا، اور میں کیا کروں گا پتہ ہے؟ اللہ پاک کی بھی بڑی شان ہے۔ میں بھی بڑا کام کرتا ہوں، بڑا عجیب۔ میں یہ کروں گا کہ دشمن کی آنکھ کو ذریعہ بناؤں گا اس کی حفاظت کا۔ کیا قدرت ہے صاحب، دشمن کی آنکھ کو ذریعہ بناؤں گا اس کی حفاظت کا۔ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، میں اپنی طرف سے محبت ڈال دوں گا، جیسے یہ ان کو دیکھے گا تو اسی دیکھنے کی ریزوں سے، آنکھوں کی شعاؤں سے محبت اندر گھس گئی۔ بتاؤ کس چیز کو اللہ نے اپنا لشکر بنایا، کس چیز کو ذریعہ بنایا؟ جیسے موسیٰ کو دیکھا فریفتہ ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی نگرانی میں ان کو پالوں گا، تم بے فکر رہو۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم واپس کریں گے، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم واپس کریں گے اس کو، پیغمبر بنانے والے ہیں، ہم واپس کریں گے اس کو تمہارے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی تھی تابوت کو فالو کر لیتے ہوئے۔ وہاں جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک عجیب نظام چلا دیا۔ یہ اللہ پاک کے واقعہ جو بیان فرماتے ہیں ہمارے ایمان بنانے کے، یہ ایمان تفصیلی کی تفصیلات ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اجمالی ایمان لے آتے تھے تو پھر ان واقعات کے ذریعے سے اس ایمان کی تفصیلات میں لے جایا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کی حکمتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا علم کیسا ہوتا ہے، ان کا نظام کیسا ہوتا ہے، ان کی تدبیریں کیسی ہوتی ہے، وہ مدبر الامور ہیں، یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر امور کیسی فرماتے ہیں۔ عجیب کام کیا۔ کام کیا کیا؟
کام یہ کیا کہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ساری دودھ پینے والیوں کو موسیٰ پہ حرام کر دیا، ساری دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پہ حرام کر دیا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی سکتے۔ اللہ پاک کا بھی حلال حرام کا نظام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختیاری، ایک غیر اختیاری۔ غیر اختیاری جو حلال حرام کا نظام ہے وہ جیسے شیر پہ حرام ہے گھاس کھانا اور بکری پہ حرام ہے گوشت کھانا۔ بکری گوشت کھائے گی؟ نہیں کھائے گی، نہیں کھا سکتی وہ، اور شیر گوشت کھائے گا، گھاس کھائے گا، نہیں کھاتا وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ان کے پاس وہ ایک حلال حرام کا نظام دوسرا ہے۔ حرمنا علیہ المراضع، موسیٰ بالکل ابھی چھوٹے بچے ہیں، ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تمام دودھ پلانے والیوں کو کہ خبردار کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اب وہ بچے آ کے کہنے، فرعون محبت میں آ گیا، کہنے کہ اس کو پالو کسی طرح۔ اب وہ بچہ چلا رہا ہے نہیں بچاؤ اس کو، اب اس کا دودھ، اس کا دودھ، کسی کا دودھ نہیں، اور ڈبے کا دودھ اس زمانے میں تھا نہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے حضرت موسیٰ۔ بالآخر وہ جو بچی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ میں تھی کہنے لگی هل ادلک علی اہل بیت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں بتا دوں ایک ایسے گھر والے جو اس کو سنبھال لیں گے اور وہ اس بچے کے بہت ہمدرد بھی ہیں۔ مولانا عبید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچی نے تو سارا راز اگل دیا تھا، تو اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا۔ پھر بھائی یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کی ہمدرد ہیں، بھائی کیوں کفالت کریں گے، بھائی وہ کچھ چکر ہے؟ مگر اس نے کہہ دیا، مگر وہاں تو ایک دیوانگی چڑھی ہوئی تھی فرعون کو کہ بھائی نہیں، اس کو پالنا ہے، کسی طریقے بچانا ہے، اس کو بچانا ہے۔ بچی نے کہا، بہن نے کہا موسیٰ کی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے واپس کر دیا اس کو اس کے ماں کے پاس۔ فرعون نے کہا جلدی لے آؤ۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی امی آئیں، بچہ گود میں، اور گود میں لے کے جو اس کے منہ میں دودھ دیا تو دودھ پی کے آسودہ ہو کے سو گیا۔ اب فرعون منت سماجت کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی امی کی کہ بھئی تم اس بچے کو سنبھالو، تم پالو اس بچے کو، ہم تنخواہ دیں گے، اور کبھی کبھی گھر بھی لے جایا کرو، کبھی ہمارے پاس بھی لے جایا کرو، کھلایا کرو ہمارے سامنے اس کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کر کے تنخواہ لیتے ہیں ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی امی کی سی ہے کہ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور تنخواہ بھی لے رہی تھی۔ ہر چیز ناجائز تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بڑا گڑبڑ کر رہا ہے تھوڑا سا، بس ٹھیک۔ یہاں ایک بات میرے بھائیوں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم موسیٰ علیہ السلام کی امی کو دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے پورا کیا، جبکہ اس حکم کے سامنے سوائے موت اور بربادی کا کچھ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمندر تابوت میں بند کرنا موت کے منہ میں ڈالنا تھا، سمندر میں ڈالنا موت کے منہ میں ڈالنا تھا، دشمن کے گھر میں جانا موت کے منہ میں ڈالنا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو امی تھی وہ ایمان والی تھی، اس کو اللہ پاک سمجھا رہے مجھے اور آپ کو، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ جو اللہ بول دے، جو اللہ فرما دے، جو اللہ رب العزت وعدہ فرما لے وہ تو قطعی ہوتا ہے۔ وہ ہم نے واپس کر کے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس حضرت موسیٰ کو، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ہم وعدے کر رہے ہیں ان کو یقین ہی نہیں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وعدے بشارتیں سنائی جا رہے ہیں، یقین ہی نہیں آتا۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کس چیز کو اپنا لشکر بنا لیں پتہ نہیں میرے دوستو، اسی لیے پالنے کا انتظام اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، حفاظت کا انتظام اللہ کے لیے۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں جب اندھیرے میں، اجالے میں، امریکہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، آفس میں، گھر میں، مسجد میں، کہیں بھی ہوں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو سامنے ہے بھائی، اللہ پاک تو سامنے ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو اور اللہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو، آپ بڑے ہو جائیں گے، اللہ بڑے ہو جائیں گے۔ آپ کچھ سن رہے ہو اور اللہ پاک نہ سن رہا ہو، کون بڑے ہو جائیں گا پھر؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور پوری مخلوق، آپ سے مراد میں اکیلا نہیں، ہر بندہ جس چیز کو دیکھ رہا خدا تو اس کو دیکھے گا، ہر بندہ جو سن رہا ہے اللہ پاک تو اس کو سنے گا، ہر مخلوق جو جانتی ہے اللہ تو اس کو جانے گا۔
احفظ اللہ تجدہ تجاہک واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. اس بات کو یاد رکھ لو کہ اگر ساری انسانیت مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں نفع پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سارے متفق ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے فرمایا. ہر ایک کے لیے حالات لکھ کے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے اور روشنائی خشک ہو گئی جس روشنائی سے اس کو لکھا گیا ہے. قصہ ختم. بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر، اللہ کی ربوبیت پر یقین، اللہ کی وحدانیت پر یقین، اللہ کی ذات عالی پر توکل ایمان کے لوازمات میں سے ہے. یہ چیز آج ہم کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی لیکن لوازمات ایمان سے ہم کبھی بحث ہی نہیں کرتے. لوازمات ایمان کا کبھی جائزہ ہی نہیں لے رہے ہیں کہ میں ایمان والا تو ہوں لیکن میرا توکل کہاں گیا. میں ایمان والا تو ہوں لیکن اللہ پاک کے رب ہونے کا یقین کہاں گیا. میں ایمان والا تو ہوں لیکن اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں اس کا یقین میرے پاس کہاں گیا. وہ کھلانے پلانے والے ہیں. نہ جاب کی ضرورت ہے میرے دوستوں بھائیوں، نہ جو چیز انہوں نے لگائی ہمیں کام پہ وہ کرنا ہے لیکن پلتے ہم اللہ سے ہیں اور سارے لوگ اللہ سے پلتے ہیں. ہم کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، ہماری جاب کو بھی اللہ ہی پالتا ہے. جاب کا بھی رب اللہ ہی ہے. ہمارے بزنس کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، ہماری دکان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، ہماری بیوی بچوں کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، ہمیں بھی اللہ ہی پالتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ ہی پالتا ہے. پالنے والے تو اللہ ہیں. اور جس کو زیادہ کھانا ہو اس کو زیادہ دے کے پالتا ہے، جس کو کم کھانا ہو اس کو کم دے کے پالتا ہے. چوٹی کی غذا کتنی ہوتی ہے اس کو بھی دے دیتا ہے، ویل کی غذا کتنی ہوتی ہے اس کو بھی دے دیتا ہے. ایک لقمے میں 10,000 مچھلیاں بڑی ویل کی غذا ہے. ایک لقمے میں ایک پاؤنڈ کی 10,000 مچھلیاں ایک لقمہ ہے وہ. اور 3 لقمے اللہ پاک اس کو دیتے ہیں روز. یہ ایک بات ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ 3-4 مہینے تک وہ کھاتی ہے اس طرح سے، پھر 4-5 مہینے تک اس کو پھر نہیں ملتی وہ غذا. وہ ایک دوسری جگہ رہنے کا نظام ہے اس کا. تو وہ جو اس کی چربی بنی ہوئی تھی وہی اس کی غذا کا کام کرتی ہے. جو بھی نظام اللہ پاک نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. مگر جب اس کو کھانا ہوتا ہے تو 10,000 تو ایک لقمے میں چاہیے. دیتے ہیں اللہ پاک. جو معذور ہے اس کو دیتے ہیں، جو مجبور ہے اس کو دیتے ہیں. رب تو وہ ہے جس اپنی قسمت کا کھائے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، دوسرے کی قسمت کا کوئی لے نہیں سکتا. کسی دوسرے کی قسمت کا وہ لے نہیں سکتا اور اپنی قسمت کا چھوڑ نہیں سکتا. اور آپ کی قسمت اور میری قسمت اتفاقی نہیں ہے. میں نے کیا بات کہی، قربان جائیے اللہ رب العزت پر. کیا مہربانی ہے مولا کی. اگر آپ کو کسی نے مدینے کا کھجور پیش کیا اور آپ نے کھا لیا، واللہ العظیم اتفاق سے نہیں ملا آپ کو. آپ کو اللہ چاہتے ہیں، مجھے اللہ چاہتے ہیں. انہوں نے ہماری روزی وہاں تھوڑی رکھی. پھر اب ہم اتنے دور ہیں تو کسی کو بھیج کے منگوا دیا. زمزم کے قطرے قسمت میں ہوتے ہیں، کھجور قسمت میں ہوتے ہیں تو آدمی کھاتا ہے. اللہ پاک کو ربوبیت کا جو رزق کا جو نظام ہے وہ اتفاقی نہیں ہوتا، تقدیری ہے. وہ کیسے اللہ پاک ہے میرے دوست. جو مجبور معذور ہے وہ بھی کھاتا ہے. میں نے کوے کی ہسٹری پڑھی تھی ایک مرتبہ، تو اس میں لکھا تھا کہ کوے کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لال ہوتے ہیں، بالکل پر نہیں ہوتے ان کے اوپر. تو کوا کبھی دونوں بھاگ جاتے ہیں. ابھی بچے نکلے انڈے میں سے دونوں بھاگ گئے. یہ ہمارے نہیں ہوتے. تو چند دن تک ان کی پرورش کا نظام ہی الگ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ منہ کھول کے پڑے رہتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر بال نہیں ہونے کی وجہ سے بسان بو آتی رہتی ہے. وہ بسان بو کی وجہ سے کیڑے پتنگے آتے رہتے ہیں. وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے منہ کھولے رہتے ہیں. تو کوئی کیڑا پتنگا منہ میں جاتا ہے تو فوراً چونچ بند کر لیتا ہے. وہ 4-5 دن جب تک ان کے اوپر پر نہیں آتے اس طریقے سے ان کا کام چلتا ہے. پالنے والے وہ پالنے والے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں، وہ سبب کریٹ کرتے ہیں. اللہ پاک نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا کہ سارے تمہارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. ساری مدد اللہ پاک فرماتے ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے. وہی کھلاتے ہیں، وہی جلاتے ہیں، وہی مارتے ہیں. تندرستی ان کے ہاتھ میں، بیماری ان کے ہاتھ میں، عزت ان کے ہاتھ میں، ذلت ان کے ہاتھ میں، فقر ان کے ہاتھ میں، غنا ان کے ہاتھ میں. سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی مرضیات اور نامرضیات کے ساتھ میں ترجمان بنا کے بھیج دیا کہ بتا دو انسانیت کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر ذکر کو اتارا ہے تاکہ بیان فرمائیں آپ ان کے سامنے کہ کیا اتارا گیا ہے.
بیان علمی بھی فرما دیں، بیان عملی بھی فرما دیں، عمل کر کے بھی دکھا دیں اور علمی طور پر بھی تشریح فرما دیں۔ ساری باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور فرمائی ہوئی ہے سب وحی ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ آپ نے ہمیں بتایا، آپ نے ہمیں عقیدے دیے، آپ نے ہمیں عبادتیں دی، آپ نے ہمیں معاملات دیے، آپ نے ہمیں معاشرت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں کلچر دیا، آپ نے ہمیں ثقافت عطا فرمائی، ہمیں کلچر دیا ہے۔ یاد رکھ لو، ہم کو کسی کے جھوٹے پہ نہیں چھوڑا گیا ہے، کاش مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں ثقافت دی گئی ہے، ہمیں کسی کا جھوٹا چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ہمیں معاملات دیے گئے، ہمیں بزنس دیا گیا، ہمیں دوستی اور دشمنی کے اصول دیے گئے، ہمیں عطا و منع کے اصول دیے گئے۔ پوری چیز، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایکشن، ہر حرکت و سکون کے بارے میں انسانیت کی رہبری فرمائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے علم کی بنیاد پر فرمائی۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جتنے علم کی ضرورت تھی وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جوامع الکلم تھے، ایک بات فرمائے قیامت تک مطلب نکالتے رہو اور عمل کرتے رہو، قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ۔ ایسے معجزاتی کلمات آپ کو عطا فرمائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے پوری تشریح فرمائی، پوری تفصیل فرمائی، سب چیزیں بتائیں۔ میرے دوستو، ان باتوں پر یقین آ جانا اسی کا نام ایمان ہے۔ اس یقین کے آنے کی محنت کرنا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہو رہی ہے سب، ہم ایک ایسے مخمسے میں ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس طرح کے مخمسے میں۔ اس زمانے کے مسلمان کی تعریف کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی بڑے سے بڑے اسکالر سے، ریسرچ اسکالر سے، کسی سے بھی اس زمانے کے مسلمان کی تعریف آپ میں نہیں سمجھتا کرانا آسان ہے، بہت مشکل کام، ایک عجیب مخمسے میں۔ ہمارا ایمان ہے بھی نہیں بھی ہے، کیسا بول کے تعریف کریں گے؟ ہم حضور کو سب سے سچا مانتے ہیں، حضور کو سب سے بڑا مانتے ہیں، حضور کی کوئی بات ہمارا دل قبول نہیں کرتا، ڈاؤٹ ہمارے کو آتا ہے، حضور کے طریقوں میں بے عزتی ہمیں نظر آتی ہے۔ ارے ہم حضور کے طریقے پہ چلیں گے تو بے عزت ہو جائیں گے۔ ایک طرف نبی کو عزت والا کہتے ہیں، آپ کے طریقوں میں عزت ہے، ایک طرف اپنے آپ کو بے عزت بنا لیتے ہیں کہ ہم تو بے عزت ہو کے رہ جائیں گے۔ عجیب سچویشن میں ہیں، اور اسی عجیب سچویشن کا علاج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، محنت کر کے اپنے مائنڈ کو ایک طرف کرنا ہے، دماغ ایک بنانے کا ہے۔ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو کرتے ہوئے چلوں، ابھی ایک دو تین ساتھی ڈسکس بھی کر رہے تھے تو شاید کام آ جائے تھوڑی سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ ادھر آتے تھے تو آنے والے صحابی پر پھر مزید دعوت کی محنت تھی نہیں، اس کے دن اس پر نہیں تھی۔ کسی کو بلانا پڑتا تھا نماز کے لیے، گشت کرنی پڑتی تھی نماز کے لیے، خروج کرنا پڑتا تھا اس کے اندر مسلمانوں میں۔ صرف ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو باتیں دیکھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کام کرو، اور پھر آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دیا کہ ذرا کرتے رہو کرتے رہو، فرمایا بس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول 1 سال دے دیجیے بس۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر 1 سال میں یہ کمزوری دور نہیں ہوئی تو میں دنیا میں سزا دے دوں گا تمہارے پورے قبیلے کو۔ وہاں ایسا سلسلہ تھوڑی تھا مان رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہے نہیں، بول رہے ہیں سن رہے نہیں، بھائی ہمارا کام تو بولنا۔ وہاں صحابہ میں نہیں تھا یہ سب، وہ تو جب آ جاتے تھے تو آ جاتے تھے، اس لیے وہاں دوسری ہی ترتیب ملتی ہے کہ پھر وہاں جو دعوت کا نظام تھا وہ صرف غیروں میں ہی تھا۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا جو صورتحال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل سے دور ہیں، غافل بھی ہیں، بے طلب بھی ہیں۔ اسی وجہ سے جن کے پاس اللہ پاک نے فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے ان کو ان بھائیوں کے پاس میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور یہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ ترتیب کو خود بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر ترتیبیں ہوا کرتی ہیں۔ جیسے علم کا سیکھنا فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے بچے تو اسکول جا رہے ہیں، علم سیکھنا فرض ہے، علم سکھانا فرض ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے ویکینڈ کا سسٹم بنایا، اب ہمارے پاس ویکینڈ میں مدرسہ ہوگا، ویکینڈ کے اندر ہم جو ہے نا پھر ایک استاد کو پکڑ کے لاتے ہیں، بولتے ہیں 9 بجے سے 1:30 بجے تک مدرسہ ہوگا اور 1:30 بجے اتنے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے۔ تو ویکینڈ کے اندر مدرسہ ہونا، 9 بجے سے 1:30 بجے تک ہونا، اس میں قرآن یہ وقت میں ہونا، دینیات اس میں ہونا، مسئلے اس میں ہونا۔ بخاری میں سے نکالو، تمہارا ابا بھی نہیں نکال سکتا، یہ بخاری مسلم میں سے نکالی جانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ ترتیبات علی حسب الحاجت ہوتی ہیں، یہ ترتیبیں ہیں، پروگرام ہے، یہ اسکیجول ہے، یہ تو آپ کو حسب یہ اجتہادی ہوتا ہے اور یہ مسموح ہوتا ہے شریعت میں، اس کی شریعت کی حدود بنی ہوئی ہوتی ہیں تھوڑی سی، اس کو علماء کرام جانتے ہیں۔ تو جو ترتیب ہوگی، جو پروگرام ہوگا وہ اجتہادی ہوگا،
اگرچہ کہ ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے اتنے صاحب بصیرت تھے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اتنی زیادہ بصیرت ان کو تھی کہ اپنے اسکیجول میں بھی انہوں نے استنار کیا ہے قرآن اور حدیث ہی سے۔ یہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ یہ پروگرام بھی انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھ کے لیا بنایا ہے، حالانکہ پروگرام میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے ویکینڈ کی کو متعین کرنے میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ملے آپ کو ویکینڈ کا دن کہ یہ کام ویکینڈ میں کر لیا کرو، جیسے ٹائم کو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں ملے کہ 9 بجے سے 1 بجے تک کا ٹائم مقرر کر لیا کرو، لیکن علماء کرام کو دیکھیے کتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے اس اسکیجول بنانے میں بھی قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل کی ہے۔ اس میں جانے کا موقع نہیں ہے، تفصیلات میں جانے کا، لیکن ہے حقیقت وہی ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ بے طلبی کے جس مرحلے سے گزر رہی ہے پوری دنیا کے اندر، میرے دوستو بھائیو، اندازہ نہیں کر سکتے۔ بے طلب ہے، ان کے دل میں عظمت ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے دور ہیں، وہ کلمے کو بھول چکے ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کو یاد کچھ رہا ہی نہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عالم سے سنیں آ کے، وہ کسی کتاب کو دیکھیں آ کے، وہ کبھی مسجد میں آ کے بیٹھیں، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آخرت کو ایسے بھول گئے جیسے بے ایمان بھول جاتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جیسے وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، یہ ہمارا بھائی بھی ایسا بھول گیا، اور 10 20 ہزار 10 ہزار لاکھ 10 لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے، اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نکلتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں اسلام سے لوگ نکلنا بھی شروع ہو گئے، نکل رہے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم سب ان تک کسی طریقے پر پہنچیں، یہ ہماری ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر علم عطا فرمایا اور آپ کو عمل عطا فرمایا، وہی علم کا نام ایمان ہے، اسی عمل کا نام عمل صالح ہے۔ جو حضور نے فرمایا وہی نیک عمل ہوگا، جس طریقے سے کیا اسی طریقے سے کرنا نیک عمل ہوگا، جس نیت کے ساتھ کیا اسی نیت کے ساتھ کرنا نیک عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ طریقے کا نام ہی عمل صالح ہے، جس میں کرنے والا مومن ہوتا ہے، حضور کے طریقے پر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے دائرے میں ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے، تب وہ عمل صالح بنتا ہے۔ اور ایک عجیب بات عرض کرتے ہوئے میں میرے دوست اپنی بات ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے جو باتیں فرمائی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو آسمانوں پہ بلا کے اس کا مشاہدہ کروا دیا، جو آپ نے بتایا وہ آپ کو دکھایا گیا، اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ یہ عظیم معجزہ، یہ عظیم واقعہ اس مبارک مہینے میں پیش آیا ہے، جس کو ہر مسلمان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں واقعہ معراج پر تو مسلمان باقی نہیں رہتے، کافر ہو جاتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اللہ پاک نے معراج کا معجزہ دیا، آسمانوں پہ بلایا گیا، آپ کو اپنے جسم عنصری کے ساتھ بلایا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کیا قدرت ہے اللہ پاک کی۔ اللہ کی قدرت اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف جب کوئی کام منسوب کر کے بتایا جائے تو ڈاؤٹ نہ رہے۔ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں۔ اب اگر یہ تعارف پہلے نہ ہو اور پتہ چلے کہ آسمانوں پہ اچانک آپ کو بلا لیا گیا تھا تو بولیں گے کیسے بلا لیا؟ بھائی قادر مطلق ہے، وہ کوئی لمٹ نہیں ہے ان کی قدرت کے اندر، انہوں نے بلا لیا۔ اگر اللہ پاک کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ اللہ نہیں بلا سکتے تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ سبحان ہے، بے عیب ہے اللہ۔ اگر اللہ نہ بلا سکے تو اس سے بڑا عیب اور کیا ہے؟ اگر اللہ نہ بلا سکے اپنے محبوب کو آسمانوں پر تو عیب کی بات ہو گئی نا کہ بھائی اللہ میاں آپ نہیں بلا سکتے اپنے خاندان والوں کو یہاں پہ، تو ایک کمزوری ہے نا بھائی، پرابلم ہے، نہیں بلا سکتا، لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، پیپر نہیں بن رہے، تو یہ عیب ہے نا اپنا۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو نہیں بلا سکتا کہ بات آ جائے کسی کے ذہن میں تو کیا مطلب، اس نے کیسے اللہ کو مانا؟ کمزور اللہ کو مانا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اللہ بے عیب ہے، پاک ہے، ایسا نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب تھی۔ اور اپنے بندے کو لے گئے، راتوں رات لے گئے، اپنے بندے کو لے گئے۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ خواب نہیں پڑا تھا آپ کو، روحانی سیر نہیں ہوئی تھی، یہ جسم سے تشریف لے گئے، اور یہ شان ہے مولا کی، اور یہ ہمارے حضور کے ساتھ اسپیشل معجزہ ہے۔ کیا اس سے آپ کی رفعت شان اور عظمت شان کا اندازہ فرمائیے کہ اللہ پاک آسمانوں پہ آپ کو بلا کے لے گئے، بیت الحرام سے بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس میں سارے نبیوں سے تعارف ہوا، سارے نبیوں کی امامت ہوئی۔ وہی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایمان بھی لانا ہے، تم مدد بھی کرنا ہے، تو وہاں امامت بھی کروا دی، بتانے کے واسطے کہ سب مقتدی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سارے مقتدی ہیں، امام ایک ہی ہے، اور امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا، امام کے برابر کوئی نہیں ہوتا، سب امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ امام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، امام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں ہوتا
امام کی خصوصیت ہے کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ہی ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو سارے نبیوں کی امامت عطا فرمائی گئی۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ اور ساتویں پہ، ساتواں آسمانوں پہ اللہ نے بلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سدرۃ المنتہا پر بھی بلایا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے آنے کو فرمایا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے حضور تشریف لے جائیے۔ فرمایا بھائی یہ کیسے عجیب کیسی بات کرتے ہو، ایک خلیل دوسرے خلیل سے ایسے موقع پر اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ اتنے لمبے سفر میں آپ ساتھ رہے میرے، اور آپ نے ایسے چھوڑ دیا، آپ ایسے چھوڑیں گے تو کیسے؟ فرمایا کہ یہ مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے، اگر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا حوصلہ ہے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تجلی کی زیادتی کی وجہ سے میں جل جاؤں گا، میرے اندر اس سے زیادہ قوت برداشت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا جگر ہے، یہ تو آپ کا حوصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر تخت رفرف لایا گیا اور 70,000 حجابات میں نے طے کیے اس کے آگے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف وہ جو وحی کی، وہ ہم کیوں بولیں گے کہ ہم دونوں میں کیا بات ہوئی تھی؟ جو وحی کی وہ کی، کیا تمہیں کیا بتایا کیا کی؟ اللہ پاک کی کیسی قدرت ہے، شان ہے مولا کی، اور بالکل کتنے تھوڑے سے وقت میں وقت کو روک دیا اللہ پاک نے۔ اللہ کو معلوم ہے اللہ پاک نے کیا شکل کی، وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے بزرگوں کی، وہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی موحد حقیقی پر لامکانی ہونے کی تجلی فرماتے ہیں تو اس کے لیے مکان ختم ہوتا ہے، لازمانی ہونے کی تجلی فرماتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لامکانی تجلی بھی تھی، یہ لازمانی تجلی بھی تھی، نہ مکان کی کوئی قید تھی نہ زمان کی کوئی قید تھی۔ کتنے صدیوں ہزاروں برس لگے ہوں گے، یہاں سے پہلے آسمان پہ جانے کو 500 سال کی مسافت ہے، وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ، اور پہلا آسمان 500 سال کے اتنا موٹا ہے، اور دونوں آسمانوں کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہے، دوسرا بھی اتنا ہی موٹا ہے، پھر تیسرے اور دوسرے کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہے، تیسرا بھی اتنا ہی موٹا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ پھر آپ نے جہنم کو دیکھا، پھر آپ نے جنت کی سیر فرمائی، پھر اعمال کی جزا اور سزا کو دیکھا کہ کون سے عمل کا کیا نتیجہ ہے، کس عمل کا کیا رزلٹ ہے، بتایا گیا تھا نا آپ کو، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا۔ پھر آپ کو مشاہدہ کرایا گیا، آپ نے دیکھا نماز نہیں پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا رشوت اور سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا یتیموں کا مال کھا جانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ذمہ داری کو لے کے پورا نہیں کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا امت میں فتنہ فساد پیدا کر دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سے اور جنت کی جب آپ نے سیر فرمائی، جنت کے محلات دیکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک محل سے گزر رہا تھا، اتنا خوبصورت محل تھا کہ میں تعجب میں آ گیا، اتنا بڑا موتی کا محل تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ میرا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ میرا ہوگا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ ایک قریش کا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک عرب کا ہے، ایک عرب کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا پھر تو میں عرب ہوں، یہ تو میرا ہی ہوگا۔ فرمایا نہیں، قریشی نوجوان کا ہے۔ آپ فرمایا میں قریشی ہوں، شاید یہ میرا ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر کا ہے۔ اور یہ بات جب آپ فرما رہے تھے تو عمر بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں رضی اللہ عنہ وارضہ۔ کیا صحابہ کی شان ہے، کیا شیخین کی فضیلت ہے، کیا ابوبکر عمر کا مرتبہ ہے میرے دوستو بھائی۔ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت چاہی کہ باہر سے یہ حال ہے تو اندر کا ڈیکوریشن تھوڑا سا دیکھوں، میں نے چاہا کہ اندر قدم رکھوں، پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا کہ عمر بہت غیرت مند ہے، کہیں یہ اس کے دل میں نہ گزر جائے کہ میں نے اس کے محل میں قدم رکھا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے آئے، وہاں تو ظاہر ہے حور و قصور کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا غیرت تھی، آپ سے کیا غیرت تھی، مگر حضور کا لحاظ یہ آپ نے فرمایا میں اندر گیا نہیں۔ پھر اتنا سب کچھ ڈیٹیل میں مشاہدہ کتنا ٹائم لگا ہوگا میرے بھائیو، کتنا وقت لگا، مگر یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ہو گیا۔ شان مولا کی ایسی ہے کہ مکان باقی نہیں رہتا، زمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ موحد پر جب تجلی ہو جائے اللہ پاک کی صفات کی، اسما کی، تو ان تجلی کے یہ آثار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے سے بتایا تھا وہ اپنے معراج میں اس واقعے کے ذریعے سے مشاہدہ کرا دیا۔ میرے دوستو اب ہمارے لیے ڈاؤٹ کا کیا مقام ہے، اب ہمارے لیے شک کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اس لیے یہ یقین اپنے دل میں آنا کہ جو حضور نے فرما دیا وہی ہے، جیسا حضور نے فرما دیا ویسے ہی ہے۔ اگر حضور نے پوری دنیا کو چھوٹا بتایا تو یہ دنیا چھوٹی ہے، اگر حضور نے اس پوری دنیا کو حقیر بتایا تو یہ دنیا حقیر ہے، اگر آپ نے اس کو ذلیل بتایا تو یہ دنیا ذلیل ہے، بے حیثیت ہے۔
ہماری نظر میں اگر بڑی ہو جائے گی تو ہمارے علم میں آپ کے علم میں کانفلکٹ ہو گیا، ٹکراؤ آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا آخرت کو، ہمیں بتایا گیا جنت کو، ہمیں بتایا گیا جہنم کو، ہمیں بتایا گیا حلال حرام کی تفصیلات کو، بالکل اس طریقے سے دل کے اندر آ جائے جیسے حضرات صحابہ میں آیا تھا۔ میرے دوستوں بتاؤ محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ یہ مزاج آ جائے، صحابہ میں یہ علم آ گیا تھا تو وہ 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان تھے، اور جو حضور فرماتے جیسے فرماتے ویسا کرتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہی چیز چاہیے کہ حضور کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا عشق آ جائے کہ جیسے حضور چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں بس وہ ہم کریں اور اپنی مرضی کو ختم کر دیں۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک چیز میں اپنا کوئی تصرف نہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو مسلمان ہے لیکن تو نے کبھی اپنے بالوں کو بھی مسلمان بنایا؟ کیونکہ بالوں کا اسلام الگ ہے۔ فرماتے تھے تو مسلمان ہے لیکن تو نے کبھی کپڑوں کو مسلمان بنایا؟ حالانکہ تیرے کپڑوں کا تو ایک اسلام ہے۔ تو مسلمان ہے لیکن تو نے اپنے چہرے کو مسلمان بنایا کیونکہ چہرے کا ایک اسلام ہے۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اپنا پورا پیریڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی غلامی میں ڈوب جائے، اور ہمارا باطن اس کے اندر ایسے ہی ڈوب جائے، ہمارے صفات ایسے ہی ہوں، ہمارے اعمال ایسے ہی ہوں، بس اپنے آپ کو فنا کر دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری کامیابی کا راز ہے میرے بھائی، یہ آ جائے ہمارے اندر، یہ آتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کالجوں کے بچے یا یونیورسٹیز کے بچے اللہ کے راستے میں جا کے تھوڑے دن رہ کے آئے، اب پابند ہو گئے، لباس بدل گیا، ٹربن پہن لیا، یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس خواہشات نہیں ہوتی؟ کیا وہ دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، کیسی ہے؟ کیا چیز نہیں ہوتی؟ مگر ایک جذبہ آ جاتا ہے میرے دوستو ایمان کے تقاضے میں، ایمان کی بشاشت میں، کہ مجھے اپنے رسول کی غلامی کرنی، مجھے اپنے حبیب کی غلامی کرنی، میں تو اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین کی عملی تفسیر بن جاتا ہے کہ جب میرے نبی میری جان سے زیادہ مجھ پر حق رکھتے ہیں، میں ان کا غلام ہوں، تو غلام کا فریضہ تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کو، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی۔ اس پر اللہ پاک نوازنے والے ہیں میرے دوستو، ساری کامیابیوں سے، آخرت کی بھی کامیابیوں سے اور دنیا کی بھی کامیابیوں سے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے جانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے اور پوری انسانیت کو بتانا ہے، اور ہم کو اللہ نے سب سے بڑا بنایا ہے۔ میں ذرا اس مروبیت کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا تھوڑا سا بولنے میں، کیونکہ اس کو تو ٹائم لگے گا، مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو نعمت ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جب تک دوسرے کو بھی یہ نعمت نہیں ملے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دینے والے بنو۔ ہم نے اپنے طور پر اپنا ہاتھ نیچے رکھ لیا، حالانکہ ہم کو الید العلیٰ بنایا گیا ہے، ہم کو اوپر والا ہاتھ بنایا گیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہے، یاد رکھ لو، ڈالر اور ایمان کے مقابلے میں ایمان زیادہ بڑی چیز ہے۔ کسی کے پاس ڈالر ہے تو کسی کے پاس ایمان ہے، ایمان والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان دے۔ ہمیں لینا ہے اس بات کو کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا عظیم بنایا، یہ ایک ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے طور پر بھی بندگی کرنی ہے، اور ساری انسانیت کو اس امانت سے میرے دوستو روشناس کرانا ہے، واقف کرانا ہے، پہنچانا ہے۔ ہم اپنوں میں تو کام کریں، پہلے اپنے بھائیوں کو تو بتائیں، اپنے لوگوں سے تو ملاقات کریں، اور ساری دنیا سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، پیاسی ہے، ضرورت مند ہے کہ پوری دنیا میں ہم جائیں، چلیں پھریں، سفر کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اسی واسطے میرے دوستو چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے جو مدد کرنے کا وعدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا راز بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے ترجمان السنہ کے اندر کہ وہ جو سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا مدد کرنے کا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پورے نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہ اس کا راز وہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضور کی اتباع کریں گے، شریعت محمدی کی اتباع کریں گے۔ ہم کو پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا سمجھانا، یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے۔ ہم کام کمانے والے، جاب والے، بیوی والے، بچوں والے، مصروفیات والے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم ذمہ داری اور عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے کرنے پر وعدے ہیں اللہ پاک سے بے شمار، اور اس کے نہ کرنے پر وعیدیں ہیں بے شمار۔ اس کا کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے فائدے کے اعتبار سے، اس کا نہ کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے خطرے کے اعتبار سے۔ ہم سے کتنی بڑی کوتاہی ہوگی، زندگی گزر گئی، پتہ نہیں کب آ جائے گی میرے دوستو موت کا تو کیا بھروسہ ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگر اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑ گیا، بہت سخت پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اس لیے یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم کو اللہ کے راستے میں جانا ہے دور اور دیر کے لیے. نعمت ہی نعمت ہے ہمارے لیے. اس کو کاروبار بتایا گیا, یہ بزنس ہے. یہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد کہ جب انہوں نے خوشخبری دی, اس کے بعد والی آیت ہی ہے. اس کی ایک آیت بیچ میں ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان والوں میں تمہیں کاروبار بتاؤں, بزنس بتاؤں. اللہ کے راستے میں جاؤ جان و مال کو لے کے. جو پیسہ لگا دو گے وہ بزنس کی حیثیت سے کاؤنٹ ہوگا, جو وقت لگا دو گے وہ بزنس کی حیثیت سے کاؤنٹ ہوگا. اور ایسی ذات کے ساتھ بزنس کر رہے ہو جس کے پاس دھوکہ نہیں ہے, جس کے پاس خسارہ نہیں ہے, جس کے پاس میں نقصان نہیں ہے, وہ ملٹیپل کر کے ہی تم کو دے گا. اب اگر ہم نے تھوڑا سا وقت لگا لیا اور اللہ نے 4 آدمیوں کو ہدایت دے دی اس کے ذریعے سے, ان کے پورے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں, بتاؤ اتنے ٹائم میں آپ اتنے عمل کر سکتے تھے؟ بزنس سے تو ہوا ہی. تھوڑے سے پیسے لگا دیے, اللہ نے ہدایت دے دی کچھ کو, جتنے اس کے اعمال ہوں گے اس کے ذریعے سے جتنے ہوں گے وہ سب ہمارے اکاؤنٹ میں. بتاؤ اتنے پیسوں سے اتنا ثواب کمایا جا سکتا تھا؟ یہ امت عمر کی چھوٹی ہے لیکن کام کے اعتبار سے پلاننگ ایسی ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال ایک ایک کی عمر ہو سکتی ہے. ہزاروں لاکھوں سال ایک ایک کی عمر ہو سکتی ہے. اس کے بعد اعتبار سے ثواب کمانے والا وہ بنے گا. اس لیے میرے دوستو بھائیوں, اللہ نے بڑا چانس دیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو. ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اپنی کمزوری میں, اپنی بیماری میں, اپنی عدیم الفرصتی میں, اپنے اضمحلال میں, اپنی جہالت میں. ہم کو کچھ نہیں آتا, ہم کسی قابل نہیں ہیں. جماعت کے ساتھ میں شامل ہو گئے, اجتماعیت کے ساتھ میں کام ہو گیا, اللہ پاک ہمیں اس کا سارا حساب جزا عطا فرما دے گا. اور پورے دنیاوی لیول پر, عالمی ورلڈ پیمانے پر جو بزنس چل رہا ہے, جو کمپنی اللہ پاک کی ہے, اس میں شیئر ہولڈر ہو جائیں گے. بتاؤ کیا بڑی بات ہے. پورے ورلڈ کے پیمانے پر. محمد عمر پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ حوض میں پانی اگر ڈالو گے تو کہاں جائے گا وہ پانی؟ حوض میں چلا جائے گا. اپنے پانی کو نکال سکتے ہیں اس میں سے؟ اگر ایک حوض ہو بہت بڑا, اس کے اندر ایک بالٹی پانی آپ ڈال دو گے تو اپنے پانی کو پھر نکال سکتے ہو اس میں سے؟ وہ تو مل گیا. فرمایا آل ورلڈ پیمانے پر جو دین کی محنت ہو رہی ہے, اگر اس محنت میں ہمارا حصہ پڑ گیا, ہم شیئر ہولڈر ہو گئے اور پورا یہاں سے وہاں تک میرے دوستوں شریک ہو جائیں گے. اور کتنا اجر و ثواب اللہ واپس فرمائیں گے کہا نہیں جا سکتا. بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور اگر نہ کیا ہم نے خدا نہ خواستہ, 1000 بار خدا نہ خواستہ, اپنی غفلت میں رہ گئے, باتیں ہم نے بنا دی, سستی ہم نے کر دی, سختی بھی ایسی ہے, پکڑ بھی ایسی ہے میرے دوستو بھائی. اس وجہ سے پورے عالم کے اندر جانے اور عالم میں پھیل کر دین کی محنت کرنے کا عزم کرنا میرے اور آپ کے ذمہ ضروری ہے. کریں گے سب انشاءاللہ میرے دوستو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ارادے فرمائے, نام ظاہر فرمائے, اپنے دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے ارادے عزائم فرمائے. ماشاء اللہ. لکھا ہے بھائی, جن لوگوں نے ابھی تک نام نہیں لکھا ہے ان سے اسپیشل درخواست ہے کہ وہ اپنے نام بھی ضرور لکھائیں. فرمائیں بھائیو, جن جن لوگوں نے ارادے نہیں کیے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ارادے کر لیں, ہمتیں کر لیں. فرماؤ بھائی, ارادے کرو, اللہ پاک جزائے خیر دے, اللہ توفیق دے. ہمت کرو, عزائم کرو. فرماؤ بھائی, فرماؤ, ارادے کرو دوستو. اور بتائیں بھائی, اور بتائیں, فرمائیں.